بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 24واں خط اطاعت رسول۔ ہاں سلیم، یہ بات سمجھنے کی ہے اور اچھی طرح سے سمجھنے کی۔ دین کا مقصود و مطلوب یہ ہے کہ انسان کو دوسرے انسانوں کی محکومی سے نکال کر قوانین خداوندی کی اطاعت میں لایا جائے۔ اس کے لیے اس نے واضح الفاظ میں کہہ دیا، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ 3/78۔ کسی انسان کو اس کا حق نہیں پہنچتا کہ اللہ اسے کتاب اور حکومت اور نبوت دے اور وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میری محکومی اختیار کرو۔ اسے یہی کہنا چاہیے کہ تم سب ربانی بن جاؤ۔ اسی حقیقت کو اس نے دوسری جگہ ان الفاظ میں دہرایا ہے، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ 12/40۔ یاد رکھو، حکومت صرف اللہ کے لیے ہے۔ اس نے حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی محکومیت اختیار نہ کرو۔ یہی دین محکم ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ اس مقام پر اس حقیقت کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن کی روح سے خدا کی محکومیت اور خدا کی عبادت سے مراد ایک ہی ہے، یعنی قوانین خداوندی کی اطاعت۔ مندرجہ بالا آیت میں دیکھو، کہا کہ ان الحکم الا للہ، حکومت صرف اللہ کے لیے ہے، اور اس کے بعد کہا کہ امرا اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس نے حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو۔ اب ظاہر ہے کہ اگر عبادت سے مراد پرستش لی جائے تو آیت کے کچھ معنی ہی نہیں بنتے۔ یقیناً حکومت صرف اللہ کے لیے ہے، تم صرف اسی کی پرستش کرو۔ خدا کی پرستش تو ہر حکومت میں ہو سکتی ہے۔ اقوام متحدہ نے بنیادی حقوق انسانیت کا جو منشور شائع کیا ہے، اس میں پرستش کی آزادی کو انسانوں کا بنیادی حق قرار دیا ہے اور اسے تمام اقوام عالم نے تسلیم کیا ہے۔ اس لیے پرستش کے لیے خدا کی حکومت کا موجود ہونا ضروری نہیں۔ خدا کی پرستش تو ہم انگریز کے عہد حکومت میں بھی کرتے تھے، اور آج ہندوستان کا مسلمان بھی خدا کی پرستش کرتا ہے۔ اس لیے قرآن کی روح سے خدا کی عبادت سے مراد ہی اس کی محکومیت اختیار کرنا ہے۔ اسی حقیقت کو قرآن نے سورہ کہف کی 2 آیات میں یوں واضح کیا ہے۔ ایک جگہ ہے لا یشرک بے عبادت ربہ احدا 18/110، اسے چاہیے کہ خدا کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرے، اور دوسری جگہ ہے لا یشرک فی حکم ہی احدا 18/26، خدا اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ دیکھو، ایک جگہ
عبادت کا لفظ آیا ہے اور اسی مفہوم کے لیے دوسری جگہ حکومت کا لفظ۔ اس مقام پر اس نقطہ کی وضاحت اس لیے بھی ضروری سمجھی گئی ہے کہ ذرا آگے چل کر اس سے مذہب اور دین کا فرق سمجھ میں آ سکے۔ ہاں تو بات یہ ہو رہی تھی اطاعت اور محکومیت صرف خدا کی ہو سکتی ہے، کسی انسان کی نہیں۔ لیکن خدا تو ہمارے سامنے محسوس شکل میں نہیں آتا، ہم اس کے احکام کو براہ راست سن نہیں سکتے، اس لیے اس کی اطاعت کس طرح کی جائے، اس کے لیے اس نے خود ہی بتا دیا کہ یہ اطاعت اس کتاب کی روح سے کی جائے جسے اس نے نازل کیا ہے۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ 6/114 کیا میں خدا کے سوا کسی اور کو حاکم بنا لوں، حالانکہ اس نے تمہاری طرف اپنی وہ کتاب نازل کر دی ہے جو ہر بات کو نکھار کر بیان کر دیتی ہے۔ اس کتاب کے علاوہ اور کسی کو اطاعت جائز نہیں، کیونکہ وہ غیر اللہ کی اطاعت ہو جائے گی۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ 7/3 تم اس کتاب کا اتباع کرو جو تمہارے خدا نے تمہاری طرف نازل کی ہے، اور اس کے سوا کسی کارساز کا اتباع نہ کرو، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اس اہم حقیقت کو اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ یہی کفر اور ایمان کا نقطہ امتیاز ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ 5/44 جو اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتا جسے خدا نے نازل کیا ہے تو یہی لوگ کافر ہیں۔ اگر خدا کی اطاعت سے مقصود محض خدا کی پرستش، ورشپ، پوجا پاٹ، بندگی ہوتا تو ہر شخص اپنی اپنی جگہ خدا کی کتاب کی اطاعت کر سکتا تھا، کوئی مندر میں، کوئی مسجد میں، کوئی صومعہ میں، کوئی کلیسا میں، کوئی خانقاہ میں، کوئی زاویہ میں۔ مذہب کی روح سے خدا کی اطاعت کا یہی مفہوم ہے۔ اس کی روح سے مذہب خدا اور بندے کے درمیان پرائیویٹ تعلق کا نام ہے جسے عملی زندگی سے کچھ واسطہ نہیں، لہذا مذہب میں ہر انسان اپنے اپنے طور پر خدا کی اطاعت کرتا ہے، لیکن دین کی روح سے حقیقت یہ نہیں۔ اس کی روح سے خدا کی اطاعت سے مفہوم یہ ہے کہ انسان اور انسان کے مابین جس قدر متنازع فی امور ہوں ان کا فیصلہ قوانین خداوندی کی روح سے کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ صورت پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کوئی
ایسا مقام نہ ہو جہاں سے دو فریق اپنے متنازع فی معاملہ کا فیصلہ کرائیں۔ اس کے لیے کسی حکم کی ضرورت ہوگی۔ بالفاظ دیگر مذہب میں ہر شخص خدا کی اطاعت انفرادی طور پر کرتا ہے، لیکن دین میں خدا کی اطاعت اجتماعی طور پر کرائی جاتی ہے۔ لہٰذا مذہب میں اطاعت کے لیے صرف خدا کی کتاب کافی ہوتی ہے، لیکن دین میں خدا کی اطاعت کے لیے کتاب کے علاوہ کسی جیتی جاگتی شخصیت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اسلام دین نظام ہے، مذہب نہیں، اس لیے اس میں تنہا کتاب کافی نہیں، اس کتاب کے مطابق اطاعت خداوندی کرانے والا بھی ضروری ہے۔ یہ مرکزی شخصیت خدا کا رسول ہوتا ہے۔ جو لوگ رسول کی اطاعت ضروری نہیں سمجھتے اور اطاعت کے لیے مجرد قرآن کو کافی سمجھتے ہیں، وہ دین اسلام کو اس مذہب کی سطح پر لے جاتے ہیں جو دیگر اقوام عالم میں رائج ہے۔ یہ وجہ ہے کہ قرآن نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ خدا نے کتاب کے ساتھ ہمیشہ رسول کو بھیجا، جس کی اطاعت خدا کی اطاعت ہوتی ہے، کیونکہ رسول خدا کی اطاعت کراتا ہے۔ لہٰذا من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا۔ 4/80 جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی، لیکن یہ اطاعت رسول کی ذات کی اطاعت نہیں ہوتی، کیونکہ جیسا کہ شروع میں کہا جا چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ کسی نبی کو بھی اس کا حق نہیں پہنچتا کہ وہ لوگوں سے اپنی اطاعت کرائے۔ اس لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ دیا گیا کہ تم نے لوگوں کے متنازع فی امور کے فیصلے کتاب اللہ کے مطابق کرنے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ 5/48 تم ان کے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلے کرو۔ اب بات یوں ہوئی کہ خدا کی اطاعت براہ راست نہیں کی جا سکتی، اس کی اطاعت رسول کی وساطت سے کی جا سکتی ہے، لیکن رسول چونکہ بشر ہوتا ہے اور کسی بشر کی اطاعت جائز نہیں، اس لیے رسول کی اطاعت اس کی اطاعت نہیں بلکہ خدا کی اطاعت ہوتی ہے، اگرچہ نظر بظاہر اطاعت اسی رسول کے فیصلوں ہی کی ہو رہی ہوتی ہے۔ انسان اور خدا کے قانون کی اطاعت کا یہ فرق اتنا لطیف اور باریک تھا کہ آج سے 1400 سال پہلے جب لوگ اشخاص یعنی بادشاہوں کی اطاعت ہی کے خوگر تھے اور نظام قانون کی اطاعت کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے تھے، اس فرق کو سامنے لانا قرآن ہی کا اعجاز تھا۔ وہ ایک جگہ اللہ کی اطاعت کا ذکر کرتا ہے تو اس خیال سے کہ اس سے لوگ اپنے اپنے طور پر خدا پرستی اور نیک عملی کی زندگی نہ سمجھ لیں، ساتھ ہی رسول کی اطاعت کا بھی ذکر کر دیتا ہے، لیکن پھر اس خیال سے
کہ اس سے کہیں ایک شخص کی اطاعت نہ سمجھ لی جائے، جیسا کہ بادشاہوں کی اطاعت ہوتی تھی۔ توجہ کو اللہ کی طرف مرتف کرا دیتا ہے اور یوں اللہ سے رسول اور رسول سے اللہ کی طرف لے جاتا ہوا اس اہم حقیقت کو اچھی طرح سے ذہن نشین کراتا چلا جاتا ہے۔ سورہ نساء کی مندرجہ ذیل آیات میں دیکھو کہ اس لطیف نکتہ کو کس حسن و خوبی سے بیان کیا گیا ہے۔ پہلے اس اصول کو بیان کیا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِنَ الرَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے ہر رسول کو اس لیے بھیجا تھا کہ اللہ کے حکم کے مطابق اس کی اطاعت کی جائے۔ اس اصولی حقیقت کو بیان کرنے کے بعد اس کے عملی پہلو کو سامنے لایا گیا اور کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، ان لوگوں سے جب قانون شکنی ہو گئی تھی، انہوں نے حکم خداوندی کی خلاف ورزی کی تھی، تو اس کے ازالے کی شکل یہ نہیں تھی کہ یہ اپنی اپنی جگہ توبہ استغفار کر لیتے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ جاؤکا، یہ تیرے پاس آتے۔ اس سے ظاہر ہے کہ دین نظام خداوندی میں کسی ایسی شخصیت کا ہونا ضروری ہے جس کی طرف لوگ رجوع کریں، لیکن اس سے ذہن اس طرف جا سکتا تھا کہ اس باب میں صاحب اختیار خدا نہیں بلکہ وہ شخصیت ہے جس کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ اس لیے اس کے ساتھ ہی کہہ دیا کہ جاؤکا فاستغفر اللہ، آتے تو تیرے پاس لیکن اپنے جرم کی پاداش سے حفاظت، پروٹیکشن، جسے عرف عام میں معافی یا بخشش کہتے ہیں، اللہ سے مانگتے۔ اس سے پھر ذہن اس طرف جا سکتا تھا کہ اگر اللہ ہی سے حفاظت طلب کرنی تھی تو یہ اپنے ہاں براہ راست خدا سے معافی مانگ لیتے۔ اس کے لیے رسول کے پاس آنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کے لیے اس کی وضاحت کر دی، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، یہ حفاظت طلبی اور عفو خواہی خدا اور بندے کے درمیان انفرادی طور پر براہ راست نہیں ہو سکتی، اس کے لیے ضروری ہے کہ رسول بھی بیچ میں ہو اور وہ ان کے لیے حفاظت طلب کرے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ معافی رسول ہی کی زبان سے عطا ہوئی، لیکن اس خیال سے کہ یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ اس میں خدا کا تو کوئی واسطہ ہی نہیں رہا۔ پھر اسے دہرایا کہ اگر وہ ایسا کرتے کہ اپنی حفاظت طلبی اور عفو خواہی کے لیے رسول کے پاس آتے اور رسول حالات کے مطالعہ اور ان کی بات سننے کے بعد مطمئن ہو جاتا کہ ان کا جرم قانون خداوندی کی روح سے قابل معافی ہے، تو وہ انہیں معافی دے دیتا، لیکن یہ معافی در حقیقت قانون خداوندی کی روح سے معافی ہوتی۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا۔ 4/64۔ تو یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور سامان رحمت عطا کرنے والا پاتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں بات صاف کر دی کہ دین میں متنازع فی امور میں خدا کے احکام کی اطاعت کی عملی شکل کیا ہے۔ فرمایا کہ فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، نہیں یہ بات نہیں، جیسا کہ یہ لوگ مذہب کے پرانے تصور کے مطابق اپنے دل میں سمجھے بیٹھے ہیں۔ بات یہ ہے کہ تیرا رب اس حقیقت پر شاہد ہے کہ یہ لوگ خدا کا مطیع ہونا تو ایک طرف مومن بھی نہیں ہو سکتے جب تک یہ اپنے متنازع فی امور میں تجھے اپنا حکم نہ بنائیں۔ پہلی آیت میں جاؤ کا کہا گیا تھا، اس سے مراد یہی تھی، یہ تجھے حکم بنائے تو فیصلہ دے اور یہ تیرے فیصلہ کی اطاعت کریں، لیکن کیسی اطاعت؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔
4/65۔ پھر جو کچھ تو فیصلہ کرے اس کے خلاف اپنے دل میں کسی قسم کی گرانی محسوس نہ کریں اور اس کی پوری پوری اطاعت کریں، اس لیے کہ انسان کسی فیصلہ کے خلاف دل میں گرانی اس وقت محسوس کرتا ہے جب وہ سمجھے کہ یہ شخص اپنا حکم منوا رہا ہے، لیکن جب حقیقت یہ ہو کہ وہ قانون کی اطاعت کرا رہا ہو تو پھر اس اطاعت سے دل میں کبیدگی پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس قانون کی صداقت پر ایمان نہیں۔ اس لیے شروع میں کہا گیا تھا کہ فلا و ربک لا یؤمنون۔ تصریحات بالا سے واضح ہے کہ خدا کی اطاعت در حقیقت قوانین خداوندی کتاب اللہ کی ایسی اطاعت ہے جو اس رسول کی وساطت سے کی جائے جو اس قانون کو نافذ کرتا ہے۔ اسی کو قرآن میں اللہ اور رسول کی اطاعت کہا گیا ہے۔ اگر اس سے خدا اور رسول کی الگ الگ اطاعتیں مراد لی جائیں تو یہ چیز خود قرآن کے اس واضح اصول کے خلاف چلی جائے گی کہ کسی بشر کو اس کا حق حاصل نہیں، خواہ اسے خدا نبوت و کتاب ہی کیوں نہ عطا کر دے کہ وہ لوگوں سے اپنی اطاعت کرائے۔ 3/78۔ اور خدا نے رسول کو بار بار بشرم مثلکم کہا ہے۔ قرآن نے اس حقیقت کو کہ یہ دو الگ الگ اطاعتیں نہیں بلکہ ایک ہی اطاعت ہے نہایت بلیغ انداز میں بیان کیا ہے، اور وہ اس طرح کہ اللہ اور رسول کا ذکر کر کے اس کے بعد ضمائر پروناؤنس واحد لائی گئی ہے اور فعل کے صیغے بھی واحد، حالانکہ عربی قاعدے کی روح سے ان مقامات میں ضمائر اور صیغے تشنیہ کے آنے چاہیے تھے۔ مثلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون۔ 8/20۔ اے جماعت مومنین، تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور اس سے روگردانی مت کرو دارا حالی کے تم سن رہے ہو۔ دیکھو یہاں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو کا ذکر ہے اور انہو میں ضمیر واحد ہے، نیز وانتم تسمعون سے یہ حقیقت بھی واضح ہے کہ اطاعت اس کی جاتی ہے جس کی بات سنی جا سکے، جو محسوس طور پر درمیان میں موجود ہو۔ جو محسوس طور پر موجود نہ ہو عملی معاملات میں اس کی اطاعت کی ہی نہیں جا سکتی۔ اس طرح سورہ انفال میں دوسری جگہ ہے يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون۔ 8/24۔ اے جماعت مومنین، تم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا جواب دو جب وہ تمہیں اس بات کی طرف بلائے جو تمہیں موت سے نکال کر زندگی عطا کر دے۔ یہاں بھی اللہ اور رسول کا ذکر ہے اور صیغہ دعاکم واحد کا ہے۔ اس طرح سورہ نور میں ہے وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ۔ 24/48-49۔ اور جب ان لوگوں کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے متنازع فی امور میں فیصلہ کرے تو ان میں کا ایک فریق اس سے گریز کرتا ہے، اور اگر ان کا کوئی حق کسی پر واجب ہو
جس سے وہ سمجھ لیں کہ فیصلہ ان کے حق میں جائے گا تو وہ اس کی طرف سر چکائے چلے آتے ہیں۔ یہاں بھی اللہ اور رسول کی طرف بلائے جانے کا ذکر ہے، لیکن یہ کو ما میں صیغہ واحد ہے اور الیہ میں ضمیر واحد کی۔ اسی طرح کی اور مثالیں بھی ہیں۔ اس انداز بیان کا سمجھ لینا ہمارے دور میں کچھ مشکل نہیں، اس لیے کہ ہمارے ہاں بھی گورنمنٹ، حکومت یا نظام اجتماعی آرگنائزیشن کے لیے واحد ہی کے صیغے استعمال ہوتے ہیں۔ یہی مفہوم قرآن کے مقامات میں ہے۔ یہ حقیقت کہ اللہ اور رسول سے مراد وہ نظام یا نظام کا مرکز، امام، امیر ہے جو اللہ کے قانون کو عملاً نافذ کرتا ہے، قرآن کے دیگر مقامات سے بھی واضح ہے۔ مثلا سورہ انفال میں ہے، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين۔ 8/1 تجھ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ مال غنیمت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اس آیت میں ذرا آگے چل کر ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير۔ 8/41 اور جان رکھو کہ جو کچھ تمہیں مال غنیمت سے ملے اس کا 5واں حصہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ ان تمام مقامات میں نیز 5/33 میں جہاں اللہ اور رسول کے خلاف جنگ، بغاوت کرنے کے جرم کی سزائیں لکھی ہے، اللہ اور رسول سے مراد امام یا امیر یا اسلامی نظام ہے۔ یہ مفہوم انوکھا نہیں بلکہ شروع ہی سے ایسا سمجھا جاتا رہا ہے اور اب بھی ایسا ہی سمجھا جاتا ہے۔ اس پر خود ہمارے دور کی تفسیریں شاہد ہیں۔ ان تصریحات کی روشنی میں اس آیت کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے جس میں اللہ اور رسول اول الامر کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ آیت یہ ہے، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ 4/59 اے ایمان والو تم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اپنے میں سے صاحب اختیار لوگوں کی۔ پھر اگر
کسی معاملہ میں تمہیں اختلاف متنازعت ہو تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لے آؤ۔ اس آیت میں اسلامی نظام کا پورا نقشہ دے دیا گیا ہے۔ جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے، اللہ اور رسول کی اطاعت اس نظام خداوندی کی اطاعت ہے جسے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متشکل فرمایا۔ اس نظام میں تمام متنازع فی امور کے فیصلوں کے لیے رسول کے پاس آنے کا حکم تھا، لیکن جب یہ نظام مدینہ سے آگے بڑھا تو یہ عملاً ناممکن تھا کہ دور دراز کے لوگ اپنے مقدمات کے فیصلوں کے لیے مرکز کی طرف آتے۔ اس کے لیے مختلف مقامات میں ماتحت افسر صاحبان امر مقرر کرنے پڑے۔ ان افسروں یا عدالتوں کی اطاعت خود مرکزی حکومت کی اطاعت تھی، لیکن ایک فرق کے ساتھ، وہ یہ کہ مرکزی حکومت کے فیصلوں کے خلاف کہیں اپیل نہیں ہو سکتی تھی، اس کا فیصلہ حرف آخر تھا، لیکن ان ماتحت عدالتوں کے فیصلہ کے خلاف مرکز میں اپیل ہو سکتی تھی۔ یہ مطلب ہے اس سے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تم میں اور اول الامر صاحبان امر افسران ماتحت میں کسی بات سے اختلاف ہو جائے تو تم ایسے معاملہ کو مرکز کی طرف ریفر کرو، وہاں سے جو فیصلہ صادر ہو اس کی اطاعت تم پر فرض ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے اس ضمن میں دو کام تھے، ایک تو متنازع فی امور میں کتاب اللہ کے مطابق فیصلے کرنا، اور دوسرے کتاب اللہ نے جن قوانین کو محض اصولی طور پر بیان کیا تھا اور جن کی جزیات کو دانستہ چھوڑ دیا گیا تھا تاکہ وہ بھی اصولوں کی طرح ہمیشہ کے لیے غیر متبدل نہ قرار پا جائیں، جیسا کہ 5/101 سے ظاہر ہے، اپنے حالات کے مطابق ان کی جزیات متعین کرنا۔ سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان امور کو کس طرح سر انجام دیا کرتے تھے؟ کیا یہ وحی کے ذریعے ہوتا تھا یا حضور اپنے طور پر کرتے تھے؟ جہاں تک مقدمات میں فیصلہ کرنے کا تعلق ہے، بخاری کی ایک حدیث اس سوال کا جواب واضح طور پر پیش کرتی ہے۔ اس کی جلد دوم کتاب الشہادت میں ہے کہ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ تم لوگ میرے سامنے اپنے جھگڑے پیش کرتے ہو، سو ایسا ہو سکتا ہے کہ تم میں سے بعض لوگ اپنے دعوے کے ثبوت میں دلائل پیش کرنے میں زیادہ تیز واقع ہوں اور میں اس سے سمجھ لوں کہ وہ سچا ہے اور اس کے حق میں فیصلہ دے دوں۔ سو اگر میں کسی شخص کو اس کے بیان کے مطابق اس کے بھائی کا حق دے دوں تو اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میں اسے آگ کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں، اسے چاہیے کہ اسے نہ لے۔ اس سے ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقدمات کے فیصلے اپنی ذاتی بصیرت کے مطابق کیا کرتے تھے، جس کا مدار ان بیانات اور شہادات پر ہوتا تھا جو آپ کے سامنے بحیثیت جج کے پیش کی جاتی تھیں، لہٰذا ان میں اس کا بھی امکان تھا کہ حقدار کے خلاف فیصلہ صادر ہو جائے۔ اگر یہ فیصلے وحی کی روح سے ہوتے تو ان میں اس قسم کا امکان ہو نہیں سکتا تھا۔ ہم اس حدیث کو اس لیے صحیح تسلیم کر سکتے ہیں کہ یہ قرآن کی اس آیت کے مطابق ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب۔ 34/50 ان سے کہہ دو کہ اگر میں کسی معاملہ میں غلطی کرتا ہوں تو وہ غلطی میری اپنی وجہ سے ہوتی ہے، اس کا ذمہ وار میں خود ہوتا ہوں اور لہٰذا اس کا وبال بھی مجھ پر ہی پڑے گا، اور اگر میں صحیح راستہ پر ہوتا ہوں تو وہ اس وحی کی بنا پر ہے جو میرے رب کی طرف سے میری طرف آئی ہے۔ یہ آیت اور روایت ایک ہی حقیقت کو پیش کرتی ہیں۔ ابرہہ جزیات کا متعین کرنا، تو اس کے لیے قرآن نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دے دیا تھا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ 3/158 تم معاملات میں ان جماعت مومنین سے مشورہ کیا کرو۔
اس حکم کے تحت یہ تمام امور باہمی مشاورت سے طے پاتے تھے۔ چنانچہ کتب روایات و سیر میں کئی واقعات مندرج ہیں جن سے ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ مثلا قرآن میں ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ 62-9، جب تمہیں جمعہ کی صلاۃ کے لیے پکارا جائے۔ اس میں صلاۃ کے لیے ندا پکارنے کا تو ذکر ہے، لیکن قرآن نے اس ندا کے طریق اذان کو متعین نہیں کیا۔ اب یہ دیکھیے کہ اذان کس طرح سے متعین ہوئی تھی۔ مشکات کتاب الاذان میں ہے کہ عبداللہ بن زید عبدالرب نے کہا، جب رسول اللہ نے ناقوس بجانے کا حکم دیا تاکہ اسے بجا کر لوگوں کو نماز کے لیے جمع کریں، تو مجھ کو خواب میں ایک شخص دکھائی دیا جس کے ہاتھ میں ناقوس تھا۔ پس میں نے خواب ہی میں اس سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، کیا فروخت کرتا ہے تو ناقوس کو؟ اس نے کہا، ناقوس کا کیا کرے گا؟ میں نے کہا، ہم اس سے لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں گے۔ اس نے کہا، کیا میں تجھ کو ایسی چیز نہ بتا دوں جو اس سے بہتر ہے؟ میں نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور اسی طرح تکبیر۔ پس جب صبح ہوئی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا خواب بیان کیا۔ پس فرمایا آپ نے، تحقیق یہ خواب حق ہے، جو خدا چاہے پس کھڑا ہو تو بلال کے ساتھ، اور جو خواب میں دیکھا ہے اس کو بتلا اور وہ اذان کہے، اس لیے کہ وہ بلند آواز ہے۔ پس کھڑا ہوا میں بلال کے ساتھ اور اس کو اذان کے کلمے بتانے لگا اور وہ اذان کہتے رہے۔ راوی کا بیان ہے کہ جب عمر بن الخطاب نے اپنے گھر میں اذان کی آواز سنی تو چادر گھسیٹتے ہوئے گھر سے نکلے اور رسول اللہ سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا ہے جیسا کہ دکھایا گیا عبداللہ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پس خدا ہی کے لیے تعریف ہے۔ ابو داؤد، دارمی، ابن ماجہ۔ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ ان جزیات کو رسول اللہ وحی کے ذریعے متعین نہیں فرمایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں یہ نظام دین اس نہج سے قائم رہا۔ جب حضور نے وفات پائی تو کیفیت یہ ہو گئی کہ خدا کی کتاب تو موجود تھی، لیکن وہ محسوس شخصیت جس نے کتاب اللہ کی اطاعت کرانی تھی وہ موجود نہ رہی۔ یہ تو الگ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث کا کوئی مجموعہ مرتب فرما کر امت کو نہیں دیا تھا، لیکن اگر کوئی ایسا مجموعہ موجود بھی ہوتا تو بھی مشکل وہی رہتی کہ کتابیں موجود تھیں لیکن مرکزی شخصیت موجود نہ تھی۔ اوپر بتایا جا چکا ہے کہ کتابوں کی از خود اطاعت کرنا مذہب میں تو ممکن ہے، دین میں ممکن نہیں۔ دین میں کتاب اللہ کی اطاعت کرائی جاتی ہے اور اس کے لیے محسوس شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا دین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تک ہی باقی رہنا تھا اور حضور کے بعد اسے پھر مذہب بن جانا تھا؟ یعنی کیا رسول اللہ کے بعد خدا اور رسول کی اطاعت لوگوں نے از خود انفرادی طور پر کرنی تھی یا یہ اطاعت کسی مرکزی شخصیت کے ذریعے کرائی جانی تھی؟ قرآن نے اس کے متعلق پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تک ہی نہیں، حضور کے بعد بھی بدستور جاری رہے گا۔ سورہ آل عمران میں ہے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ 3/143 محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بجز این ایست کے اللہ کا رسول ہے، اس سے پہلے بہت سے رسول گزرے ہیں، سو اگر یہ وفات پا جائے یا قتل کر دیے جائے تو کیا تم اس کے بعد پھر الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ ظاہر ہے کہ رسول اللہ کے بعد دین کے باقی رہنے کی
صورت یہی ہو سکتی تھی کہ رسول کا ایک جانشین ہوتا جو محسوس شخصیت کی حیثیت سے رسول کی جگہ لے لیتا۔ اسے خلیفۃ الرسول، رسول کا جانشین کہا جاتا ہے، چونکہ قرآن نے جماعت مومنین سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ 42/38، ان کے معاملات باہمی مشوروں سے طے پائیں گے۔ اس لیے صحابہ نے باہمی مشورے سے خلیفۃ الرسول کا انتخاب کر لیا اور یوں دین کا سلسلہ علی حالہ ہی قائم رکھا۔ اب یہ مومنین کا منتخب کردہ خلیفہ مومنین کے مشورے سے کتاب اللہ کے مطابق تمام امور کے فیصلے کرتا تھا، لہذا اس کی اطاعت وہی حیثیت رکھتی تھی جو رسول اللہ کی اطاعت کی حیثیت تھی۔ اب اللہ اور رسول کی اطاعت کی عملی شکل خلیفۃ الرسول کی اطاعت تھی، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، مشکات باب الاعتصام بالکتاب والسنت، تم پر میرے طریقے اور میرے خلفائے راشدین مہدیین کے طریقے کی پیروی لازمی ہے۔ حضور کا یہ ارشاد دین کی روح کے عین مطابق اور قرآن کی اس آیت کی عملی تعبیر تھا جس میں کہا گیا ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ 4/115 جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے بعد اس کے کہ اس پر خدا کی ہدایت ظاہر ہو چکی ہو اور مومنین کے راستہ کے سوا کوئی اور راستہ اختیار کرے تو ہم اس کا تعلق اس سے جوڑ دیں گے جس سے وہ اپنا تعلق قائم کرتا ہے اور اسے جہنم میں داخل کر دیں گے اور وہ بری جگہ ہے۔ امت کے باہمی مشورے سے نسب امامت اور اس امام امیر المومنین کی اطاعت سبیل المومنین تھی جس کی اتباع کا حکم قرآن نے دیا تھا، اسی کو خلافت علی منہاج نبوت کہتے ہیں۔ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فریضہ یہ تھا کہ حضور لوگوں کے متنازع فی امور کا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کرتے تھے اور بے قرآن کے اصولی احکام کی جزیات متعین فرماتے تھے۔ جہاں تک پہلی شق کا تعلق ہے، ظاہر ہے کہ خلیفۃ الرسول اس فریضہ کو بدستور انجام دیتا تھا۔ اب فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تیرے رب کی قسم یہ لوگ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے متنازع فی امور میں تجھے حکم نہ بنائیں۔ میں تجھے سے مراد خلیفۃ الرسول تھا۔ اب تمام متنازع فی امور کا فیصلہ خلیفہ کی طرف سے ہوتا تھا۔ باقی رہی دوسری شق یعنی جزیات کا تعین، بائی-لا کا بنانا، اس کے متعلق کتب روایات و آثار میں ایسی شہادات موجود ہیں جن سے واضح ہے کہ خلیفۃ الرسول ان فرائض کو بھی سر انجام دیتا تھا۔ اس کی شکل یہ تھی کہ جن امور کی جزیات پہلے متعین نہیں ہوئی تھیں ان کی جزیات متعین کی جاتی تھیں۔ مثلا شراب کی سزا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مقرر نہیں ہوئی تھی، ایسا کوئی واقعہ ہی سامنے نہیں آیا ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی سزا 40 کوڑے مقرر فرمائی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے 80 کوڑے کر دیا تھا۔ جو جزیات پہلے متعین ہو چکی تھیں اور ان میں کسی تغیر و تبدل کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی، انہیں علی حالہ ہی رہنے دیا جاتا تھا۔ ایک آئینی حکومت کا یہی انداز ہوتا ہے، اس میں سابق حکومت کے فیصلے بدستور نافذ الامر رہتے ہیں تاکہ تغیر حالات سے ان میں تبدیلی نہ کر دی جائے۔ جن جزیات میں اقتضاء حالات کے مطابق کسی تبدیلی کی ضرورت محسوس ہوتی تھی،
ان میں تبدیلی کر دی جاتی تھی، اس لیے یہ جزیات ابتدا میں بھی وحی کی روح سے متعین نہیں ہوئی تھیں کہ ان میں وہی ہی کوئی تبدیلی کر سکتی، یہ باہمی مشورہ سے طے پائی تھیں۔ اب اسی مشاورت کی روح سے ان میں تغیر و تبدل کیا جا سکتا تھا۔ اس کی متعدد مثالیں کتب روایات و آثار میں موجود ہیں۔ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ سے لے کر عہد صدیقی تک ایک مجلس میں دی ہوئی 3 طلاقوں کو ایک شمار کر کے طلاق رجعی قرار دیا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں اسے 3 شمار کر کے طلاق مغلظ قرار دے دیا۔ چنانچہ فقہ کی روح سے امت کا عمل اسی کے مطابق ہو رہا ہے۔ ہمیں اس وقت اس سے بحث نہیں کہ قرآن کی روح سے صحیح طلاق کی پوزیشن کیا ہے۔ ہم یہاں صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری کتب روایات و سیر میں ایسے واقعات ملتے ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے فیصلے حضور کے خلفاء کے عہد میں بدلے جا سکتے تھے، اور چونکہ ایسا کیا جانا قرآن کے منشا اور دین نظام اسلامی کے اقتضاء کے عین مطابق ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ایسی تبدیلیاں ضرور ہوئی ہوں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے قیدیوں کا فدیہ 1 دینار فی کس مقرر فرمایا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف ممالک میں مختلف شرح مقرر فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین کی پیداوار کی مختلف اجناس کی شرح اخراج بالتفصیل مقرر نہیں فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد میں ہر جنس کے متعلق اخراج کی شرح فلاں چیز پر اتنا خرچ ہوگا اور فلاں پر اتنا متعین فرمائی۔ حضور کے زمانے میں مؤلفات القلوب کو صدقات کی حد سے امداد دی جاتی تھی، حضرت عمر نے اپنے زمانے میں اسے ختم کر دیا۔ نبی اکرم کے زمانے میں بعض مفتوحہ زمینیں مجاہدین میں تقسیم کر دی گئی تھیں، لیکن حضرت عمر نے اپنے زمانے میں اس سسٹم کو ختم کر دیا۔ رسول اللہ نے لوگوں کے وظائف ضروریات کے مطابق مقرر فرمائے تھے، یہی طریق حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں رائج رہا، لیکن حضرت عمر نے انہیں خدمات کے تناسب سے بدل دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تجارتی گھوڑوں اور سمندر سے برآمد شدہ چیزوں پر زکوٰۃ نہیں لی جاتی تھی، حضرت عمر نے ان پر زکوٰۃ قائم کی۔ حضرت عمر نے فیصلہ دیا کہ جنگ کے دوران میں کسی پر حد جاری نہ کی جائے اور قحط کے زمانے میں چور کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ یہ چند واقعات محض بطور مثال درج کر دیے گئے ہیں، انہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولیات کو بھی شامل کر لیا جائے، جن کی تعداد مورخین نے 40-50 سے کم نہیں بتائی تو ان کی تعداد اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن سوال تعداد کا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ عہد خلفائے راشدین میں اس اصول کو تسلیم کیا جاتا تھا کہ اگر زمانے کے تقاضے اس کے خواہاں ہوں تو نبی اکرم کے زمانے کے فیصلوں میں مناسب رد و بدل کیا جا سکتا ہے، اور ایک خلیفہ کے فیصلے کو خلیفہ مابعد بھی بدل سکتا ہے۔ مثلا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کا رواج تھا، اس کی اجازت قرآن میں موجود ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض خدشات کے پیش نظر اسے بند کر دیا۔ اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ جن امور کی قرآن نے اجازت دی ہوئی ہے، اگر حالات کا تقاضا ایسا ہو تو مرکز ملت انہیں وقتی طور پر بند بھی کر سکتا ہے۔ ان واقعات سے اس حقیقت کی مزید تصدیق ہو جاتی ہے کہ نبی اکرم کے زمانہ میں یہ جزیات وحی کی روح سے متعین نہیں ہوتی تھیں، کیونکہ اگر یہ وحی سے متعین ہوتی تو حضور کے خلفائے راشدین میں سے کسی کو بھی اس کا حق نہیں پہنچ سکتا تھا کہ ان میں کسی قسم کی تبدیلی یا حق و اضافہ کر سکتا، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی صاحب وحی نہیں تھا۔ وحی کا سلسلہ حضور کی ذات پر ختم ہو گیا۔ اس باب میں حضور کو صحابہ سے مشورہ لینے کا حکم تھا، اور خلفائے راشدین بھی اپنے اپنے زمانہ میں باہمی مشاورت سے ان میں تبدیلیاں کر دیتے تھے۔ وحی کی روح سے متعین شدہ جزیہ میں کوئی بھی تبدیلی کرنے کا مجاز نہیں۔ مثلا قرآن نے کہا ہے کہ وضو میں ہاتھ کونیوں تک دھونے چاہیے، اب کسی کو اس کا اختیار نہیں کہ یہ کہہ دے کہ نہیں، ہاتھ پہنچوں تک ہی دھونے چاہیے۔ بہرحال یہ تھی صورت جزیات میں تبدیلی کی خلفائے راشدین کے زمانے تک، جن کی اطاعت خدا اور رسول کی اطاعت تھی۔
دین کا یہ سلسلہ خلفائے راشدین تک قائم رہا، اس کے بعد منقطع ہو گیا۔ یہ ظاہر ہے کہ اگر یہ سلسلہ بدستور قائم رہتا، مثلا چوتھے خلیفہ کے بعد پانچویں خلیفہ کی اطاعت بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کی حیثیت رکھتی، اور وہ بھی وہی فرائض انجام دیتا جو رسول اللہ اور بعض کے خلفاء سر انجام دیتے تھے۔ اس کے بعد چھٹا، ساتواں، آٹھواں ہر خلیفہ کی یہی پوزیشن ہوتی، اور اگر یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے ہم تک پہنچ جاتا تو ہمارے وقت کے خلیفہ راشد کی وہی حیثیت ہوتی جو پہلے خلفائے راشدین کی تھی۔ اس کے طریقہ کی پیروی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ سنت کی پیروی کی طرح لازم ہوتی۔ اس وقت یہ سوالات ہی پیدا نہ ہوتے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کا مفہوم کیا ہے، رسول کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے، دین میں کتاب اللہ اور احادیث رسول اللہ کی ٹھیک ٹھیک حیثیت کیا ہے۔ یہ سوالات اس وقت پیدا ہوئے جب دین مذہب میں تبدیل ہو گیا، یعنی کتاب تو موجود رہی لیکن وہ محسوس اتھارٹی باقی نہ رہی جس نے کتاب اللہ کی اطاعت کرانی تھی، اب اطاعت انفرادی ہو گئی۔ اب یہ سوال سامنے آیا کہ اللہ اور رسول کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت تو کتاب کی روح سے کی جا سکتی ہے، رسول کی اطاعت کس طرح کی جائے؟ اس کے لیے کہا گیا کہ یہ اطاعت رسول اللہ کی احادیث کی روح سے کی جائے گی، اس کے سوا اس کی کوئی دوسری شکل ہی ذہن میں نہیں آ سکتی تھی۔ لہٰذا اب رسول اللہ کی احادیث کے جمع اور مرتب کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی، چونکہ یہ چیز ہر شخص کے بس کی بات نہ تھی کہ وہ ہر معاملہ کے متعلق جانتا کہ اس کے متعلق خدا کی کتاب اور رسول اللہ کی احادیث میں کیا لکھا ہے۔ اس لیے عوام کو لامحالہ صاحب علم لوگوں کی طرف رجوع کرنا پڑا۔ اس طرح امت میں پیشوائیت وجود میں آئی اور اس کے ساتھ ہی مختلف فرقے پیدا ہو گئے۔ یہ کچھ انفرادی طور پر ہو رہا تھا لیکن مسلمانوں کی حکومت بھی قائم تھی، وہ اپنے دائرے میں اپنے قوانین و احکام کی اطاعت کراتی تھی۔ چونکہ دو متوازی حکومتیں بیک وقت چل نہیں سکتی تھیں، اس لیے ان اختیارات کی تقسیم یوں ہوئی کہ ذاتی معاملات پرسنل لاز کے متعلق علماء و فقہاء اتھارٹی قرار پائے اور امور سلطنت کے متعلق اتھارٹی سلاطین کی تسلیم کی گئی۔ اس طرح اسلام میں وہ ثنویت ڈیولزم آ گئی جسے مٹانے کے لیے اسلام آیا تھا۔ یہ ثنویت آج تک جاری ہے۔ جہاں مسلمان غیر مسلموں کی حکومت میں رہتے ہیں وہاں دنیاوی امور میں حکومت کے قوانین کی اطاعت کی جاتی ہے اور ذاتی معاملات پرسنل لاز میں شریعت کی، جس کے فیصلے علماء اور مفتی حضرات کرتے ہیں۔ جہاں ان کی اپنی حکومتیں ہیں وہاں بھی علماء حضرات کی کتاب و سنت کی تعبیر کا حق اپنے پاس رکھتے ہیں، حکومت کو نہیں دیتے۔ آپ نے غور کیا کہ ایک محسوس اتھارٹی مرکز ملت کے باقی نہ رہنے سے امت کی زندگی کے ہر گوشے میں کس طرح انتشار ہی انتشار پیدا ہو گیا۔ یہ انتشار اس وقت تک چلا آ رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان حالات میں کیا کیا جائے؟ اس کا جواب صاف اور واضح ہے۔ جس محسوس اتھارٹی مرکز ملت کے گم ہو جانے سے یہ سارا انتشار پیدا ہوا ہے اسے پھر سے قائم کر دیا جائے۔ جہاں سے خلافت علی منہاج نبوت کا سلسلہ منقطع ہوا تھا وہیں سے اسے پھر سے جوڑ دیا جائے۔ اس وقت اسلام دین کی شکل کو چھوڑ کر مذہب کی شکل اختیار کر چکا ہے، اسے پھر سے دین میں تبدیل کر دیا جائے، پھر وہ مرکز سامنے آ جائے جسے ہم تمام متنازع فی امور میں اپنا حکم بنائیں اور اس طرح خدا کے اس حکم کی اطاعت کر سکیں۔ فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ ہم میں جو یہ خیال پیدا کر دیا گیا ہے کہ اب خلافت راشدہ کا سلسلہ قائم ہی نہیں کیا جا سکتا، تو یہ نا امیدی، فرسٹریشن کا نتیجہ ہے۔ اسلام نے قیامت تک زندہ رہنا ہے، اس لیے اس میں خلافت کا سلسلہ بدستور سابق قائم کیا جا سکتا ہے۔ یہی وہ خلافت علی منہاج نبوت ہوگی جو امت کے تمام متنازع فی امور کا فیصلہ کرے گی۔ جو کچھ اس وقت ہمارے پاس شریعت کے نام سے موجود ہے، کتاب اللہ کی روشنی میں اس کا جائزہ لے گی، جو کچھ اس میں غلط ہوگا اسے محو کر دے گی، جس بات میں موجودہ حالات کے مطابق کسی تبدیلی کی ضرورت ہوگی اس میں مناسب تبدیلی کر دے گی، باقی علی حال ہی رہنے دے گی۔
لیکن سلیم، جب تک خلافت کا یہ سلسلہ قائم نہیں ہو جاتا، کسی فرد کو اس کا حق نہیں پہنچتا کہ امت کے امور، شریعت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کی جزیات جس طریق پر چلی آ رہی ہیں اس میں کوئی تغیر و تبدل کرے۔ وہ صرف اتنا کر سکتا ہے کہ یہ بتا دے کہ فلاں معاملہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ قرآن کے مطابق نہیں۔ میری کوشش یہ ہے کہ ہم میں پھر سے خلافت علی منہاج نبوت کا سلسلہ قائم ہو جائے تاکہ ہم پھر سے اللہ اور رسول کی اطاعت کر سکیں، اسی طرح جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اللہ اور رسول کی اطاعت کی جاتی تھی۔ اس کے لیے میرا طریقہ کار یہ ہے کہ بغیر کسی قسم کی فرقہ سازی کے قوم کے صاحب فکر طبقہ کے سامنے یہ حقیقت لائی جائے کہ دین کا صحیح مفہوم کیا ہے اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی عملی شکل کیا۔ وسلام، پرویز، اکتوبر 1956۔